اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 پھر سے شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے جو تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں کھول کر بیان کرتا ہے جن کو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور یعنی روشنی اور واضح کتاب آئی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ ناظرین، ان آیات کے سلسلہ میں گزشتہ 2 نشستوں میں میں نے آپ کے سامنے مختلف حقائق رکھے، احکام الہی کی وضاحت پیش کی، اور پھر میں نے عرض کیا کہ نور اور کتاب مبین کیا ہے، یعنی نور سے کیا مراد ہے اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے۔ اور پھر اس کے بعد نور کی 2 قسموں کے بارے میں نے عرض کیا کہ نور معنوی اور نور حسی کیا ہے۔ اور پھر گزشتہ نشست میں نے یہ بھی عرض کیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور حسی ہونے پر کیا کیا دلائل ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اور آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہدایت ہونے پر دلائل پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد مزید وضاحتیں آپ کے سامنے وہ بھی پیش کروں گا۔ ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبیان القرآن میں بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ ظاہر قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور بشر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل اور افضل البشر ہیں، اور نبی انسان اور بشر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جنس سے مبعوث کیا ہے، اور اسی کو ہمارے لیے وجہ احسان بھی قرار دیا ہے۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمائے کہ تم پر ہمارا یہ احسان ہے، ہم نے رسول کو تم میں سے بھیجا ہے، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں، رسول ہماری جنس سے نہیں ہے۔ ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میں سے ہونا ہمارے لیے اس وجہ سے احسان ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
عبادات ہمارے لیے نمونہ اور حجت ہوں، ورنہ اگر آپ کسی اور جنس سے مبعوث ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ کے افعال اور آپ کی عبادات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی حقیقت کچھ اور ہے اور ہماری حقیقت کچھ اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ افعال اور عبادات کر سکتے ہوں اور ہم نہ کر سکتے ہوں۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آیا۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صرف مردوں ہی کو رسول بنایا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ ناظرین، کفار یہ کہتے ہیں کہ کسی فرشتہ کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے مرد ہی کی صورت میں بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جو شبہ اب وہ کر رہے ہیں۔ ان تمام آیات میں تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان، بشر اور مرد ہیں، لیکن آپ افضل البشر ہیں، انسان کامل اور سب سے اعلیٰ مرد ہیں۔ اس طرح اگر نور سے مراد نور ہدایت لیا جائے تو کوئی تعارض اور تضاد نہیں ہے۔ ناظرین، علامہ ابو نعمان سیف اللہ خالد رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل حدیث عالم ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، انہی کی جنس میں سے، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہو سکیں اور اب وقت ضرورت سوال کر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب بشر، انسانی جنس میں سے ہی تھے۔ چنانچہ پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے اور کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے۔ اور پارہ نمبر 18 سورۃ الفرقان آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ناظرین، پارہ نمبر 4 اب بشر کے حقیقی معنی کیا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 جس کا ذکر اس سے پہلے کیا گیا ہے اور اس سے متعلقہ تفصیلات تعلیم بھی میں نے پہلے بیان کی ہوئی ہیں، تاہم یہاں پر چند باتوں کا اعادہ ضروری ہے۔ لغات القرآن کے مطابق بشرتن انسان کی جلد کی اوپر والی سطح کو کہتے ہیں، چنانچہ البشرن کے معنی کھال کو کھینچ دینا ہے، یعنی اس کے بال صاف کرنا۔ پھر البشرن کے معنی خود انسان کے ہو گئے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ بشرن سے صرف انسان کی طبیعی ساخت اور جسمانی بناوٹ مراد ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ہر انسانی بچہ یا انسان بشر ہوتا ہے، لیکن انسانیت کے جوہر اور خصوصیات ہر بشر میں مختلف ہوں گے،
چنانچہ قرآن مجید میں حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام جہاں یہ کہتے ہیں انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، تو اس سے بشر کے طبعی تقاضوں کا اشتراک مقصود ہوتا ہے۔ جیسا کہ ماقبل چند علماء کی تفاسیر میں قرآن کریم کی نسبت سے آیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پھر اس وحی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء کرام علیہم السلام کو کی جاتی ہے الگ کر دیا جائے تو نبی کی طبعی خلقت عام انسانوں کی سی ہی ہوتی ہے، لیکن نبوت یعنی اللہ تعالیٰ سے وحی پانا ایسی چیز نہیں تھی جسے ہر انسان اپنے کسب و ہنر سے حاصل کر سکتا۔ یہ خدا کی طرف سے وحی طور پر ملتی ہے۔ نبی کی بشری حیثیت موت سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی نبوت یعنی وحی آگے چلتی ہے۔ ناظرین، رسول لباس بشریت میں ہی کیوں؟ یہ بڑا ایک ضروری سوال ہے۔ اس ضمن میں بھی تفصیلات پہلے عرض کی جا چکے ہیں، تاہم حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چند الفاظ نہایت اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہیں جو انہوں نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان سے ہے، عربی ہے اور قریشی ہے۔ قریش کے لہجہ میں عربی بولتا ہے تاکہ عرب لوگ اس بات کو سمجھ سکیں۔ وہ نہ فرشتوں سے ہے اور نہ جنوں سے، تاکہ کوئی شخص اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے سے بچنے کے لیے یہ نہ کہہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ما فوق البشر ہیں۔ ہاں، ہم انسان بھلا ان کی اتباع کیسے کریں؟ اگر دیکھا جائے تو خلاصہ کلام یہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور شکل میں بھیجتا تو انسانوں کو قابل قبول نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس رب کریم نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری لبادہ میں بھیجا تاکہ لوگوں کو ان سے بات چیت کرنے میں آسانی ہو سکے اور ایک نبی سے انہیں اجنبیت محسوس نہ ہو۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر بھی حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ من اتبع رضوانہ سے اخلاص نیت کی اہمیت کو واضح فرمایا گیا ہے، یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے اللہ تعالیٰ انہی کی دستگیری اور رہنمائی فرماتا ہے جن کے دلوں میں اس کی رضا کی سچی طلب ہو۔ سبل السلام کا معنی اکثر علماء نے سلامتی کے راستے ہی بتایا ہے، جن پر چلنے سے انسان دنیا و آخرت میں ناکامی سے بچ جاتا ہے اور لغزش اور بھٹک جانے کا خطرہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن صراط مستقیم جس کا ذکر آیت کے آخر میں آ رہا ہے وہ بھی تو سلامتی کا راستہ ہے۔ ایک چیز کو بار بار ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے مجھے تو سبل السلام کا وہی معنی زیادہ پسند ہے جو علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ السلام اللہ عز و جل، اور علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف ہی اشارہ کیا ہے، یعنی معرفت الہی کے وہ خاص راستے جن پر چلنے سے قرب حق نصیب ہوتا ہے اور دوری کے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں، جو اپنے دل سے تمام خواہشات کو باہر نکال پھینکتا ہے اور اخلاص نیت کے ساتھ خوشنودی کے حصول کے لیے شب و روز تڑپتا رہتا ہے، تو آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شعائیں اس کے لیے ان راہوں کو منور اور روشن کر دیتی ہیں جن پر چلنے سے اسے قرب حق نصیب ہوتا ہے اور دوری کے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں۔
ناظرین، اولیاء کاملین جن کو اس کا ذاتی تجربہ ہے، ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی راہ کا سراغ نہیں ملتا۔ لفظ السلام سے مقصود اگر وہی ہو جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے، تو پھر السلام اگرچہ سالک کی آخری منزل ہے، لیکن اسے سب سے پہلے اس لیے ذکر کیا تاکہ سالک کی آرزوؤں کا کعبہ اور امیدوں کا قبلہ ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہے اور اس کم درجہ پر قناعت نہ اختیار کرے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ناظرین، تاریکیاں اور اندھیرے کئی قسم کے ہیں۔ شرک و کفر کا اندھیرا، گناہ و سرکشی کا اندھیرا، نفس پرستی اور بدعت کی تاریکی، غفلت اور سستی کی ظلمت وغیرہ۔ اسی لیے ظلمات جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن نور صرف ایک ہی ہے، اس لیے اس کے لیے واحد کا صیغہ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ صراط مستقیم یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے انسان مختلف قسم کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 میں بھی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے اور ان کو وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات اقدس کا انکار کرتے ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا انکار کرتے ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں، اور وہ انہیں نور سے نکال کر یعنی روشنی سے نکال کر ظلمات یعنی اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، جن کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، جن کا نتیجہ آگ ہے، اور وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی ان حکمت بری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، وہ روشنی جو اس کا خاصہ ہے، جو اللہ کریم کا خاصہ ہے، وہ روشنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، اور اس روشنی میں، اس نور ہدایت کی روشنی میں، اس نور حسی کی روشنی میں ہمیں صحیح رستہ مل جائے۔ یہی دعا کیا کیجئے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔